السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبھی پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا مزید نزول فرما، اور اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوئی اس امت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ انک حمید مجید، بے شک تو ہی بزرگی والا ہے اور تو ہی عظمتوں والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے اندر، نبی محترم کے وقار کے اندر، ان کے روب اور دبدبے کے اندر، ان کی شان و شوقت، ان کی جاہ و حشمت، ان کی عزت اور عظمت کے اندر مزید برکت عطا فرما۔ اور اے اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوئی اس امت کے ایمان کے اندر، نبی محترم کی امت کی خواتین کے ایمان کے اندر، امت کی بچیوں کے ایمان کے اندر، امت کے نوجوانوں کے ایمان کے اندر، بزرگوں کے ایمان کے اندر، تقوی کے اندر، حلم کے اندر، بردباری کے اندر، شوق دین کے اندر، شوق جد و جہد، شوق جہاد اور شوق شہادت کے اندر برکت عطا فرما۔ انک حمید مجید، بے شک تو ہی بزرگی والا ہے اور تو ہی عظمتوں والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں بہترین، باوقار، پرآسائش، پرامن، عزت والی دنیا عطا فرما، اور اے اللہ، ہمیں اس دنیا کو خوبصورت بنانے، پرامن بنانے، باوقار اور عزت والی بنانے میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے، انہیں ادا کرنے اور اس ذمہ داریوں کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری آخرت بھی سنوار دے اور جہنم کے جلا دینے والے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے فوت ہونے والوں کو اور اس علاقے کے فوت ہونے والوں کو اور اس مجلس میں موجود ہماری ماؤں اور بہنوں، ہمارے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں کے فوت ہونے والے رشتہ داروں کو معاف فرما دے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی لغزشیں معاف فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، بزرگوں پر ان کے بڑھاپے کو آسان فرما، جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما۔ یا میرے مالک، ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ، ایک دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے،
ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے قلعہ بنا دے. اور یا اللہ ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھنے، سیکھنے، سکھانے، آگے پھیلانے اور اس کو غالب کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. نہایت ہی قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہت ہی محترم عفت مآب پاکیزہ دامن میری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، آج بڑی ہی برکت کی گھڑیاں ہیں جنہیں آپ سمیٹ رہے ہیں. رب کی رحمت بالکل اس وقت اور اس کے فرشتے دائیں بائیں اس مجلس کے اندر موجود ہیں. بات صرف یقین کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ارشاد فرما دیا ہے تو بالکل آپ کے دائیں بائیں آپ کو نہ نظر آنے والی مخلوق میری ماؤں اور بہنوں کے ارد گرد بھی موجود ہے اور آپ کے ارد گرد بھی موجود ہے، بالکل موجود ہے. آپ نہ دیکھیں، آپ محسوس نہ کریں. جب اللہ کے پاک پیغمبر جو کہ دنیا کے سب سے سچے انسان، سچی ہستی، سچا مقام اور مرتبہ رکھنے والے تھے، اصدق القائلین، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا ہے کہ جب کبھی بھی قرآن کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کے دین کی محفل ہوتی ہے، جب کوئی دو مومن اللہ کے دین کے لیے ملتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ موجود نہ ہوں. اسی لیے آپ اس وقت بالکل لوگوں کے ریڈ کارپٹ استقبال کرتے ہیں نا جی، ریڈ کارپٹ فلاں وزیر کا اور فلاں MNA کا اور فلاں وزیر اعظم اور صدر کا بڑا پروٹوکول جو ہے ہوا جی، بڑا استقبال ہوا. کیا ہوا جی؟ ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا. اب تو شادی والوں میں وہ پھٹے رکھے جاتے ہیں جس کے اوپر جوتا رکھ کے ہم چلتے ہیں نا تو ٹرپ ٹرپ کی آواز آتی ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین پر اس طرح پاؤں مار مار کے مت چلو کہ تمہارے پاؤں کی آواز سے دوسرا آدمی آپ کی طرف مخاطب، آپ کی طرف متوجہ ہو. خیر، پروٹوکول کسے پسند نہیں ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے جسے عزت پسند نہ ہو، پروٹوکول پسند نہ ہو؟ یہ میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں. آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کے طالب علم، دین کے طالب علم، حدیث کے طالب علم، قرآن فہمی کے لیے آنے والے طلباء کے لیے آپ سب طالب علم ہیں، ہم سب طالب علم ہیں اور قرآن مجید اس وقت ہمارا استاد ہے. قرآن مجید کے طالب علم کو کیا پروٹوکول اور کیا عزت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے لیے عزت افزائی کا، احترام کا، وقار کا، پروٹوکول کا کس طرح اہتمام اور التزام کرتا ہے، میں بتاؤں آپ کو. امید ہے آپ میں سے کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ نہیں بیٹھا ہوا کہ مجمع کی تعداد اس وقت تھوڑی ہے. آپ میں سے ہر فرد اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے آیا ہے. اس لیے ہم اس غرض سے بالکل بے نیاز ہیں بڑے مجمع اور چھوٹے مجمع کی غرض. ویسے تو اچھی خاصی تعداد بیٹھی ہے ماشاءاللہ، مجھے خبر ہوئی کہ خواتین کی طرف تو ہجوم لگ گیا ہے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے پروٹوکول کے لیے یہ فرما دیا کہ جب آپ گھر سے نکلے تھے اس ارادے سے، گھر سے جہاں سے آپ نے ارادہ باندھا تھا وہیں سے فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہوئے چلے آ رہے تھے. وہیں سے پر بچھاتے ہوئے چلے آ رہے تھے اور اب وہ آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کب یہاں سے نکلیں گے تو دوبارہ پھر وہ یہی عمل کریں اور آپ کو اسی عزت افزائی کے ساتھ آپ کے گھر تک پہنچائیں. بات یہیں تک نہیں رکتی، بات یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ پھر وہ فرشتے اس وقت آپس میں بیٹھے ہوئے، جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس وقت آپس میں بیٹھے ہوئے آپس میں خوشی سے اس بات کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے پروں کے اوپر قرآن مجید کے طالب علم کے پاؤں کی چھاپ اور مہر زیادہ گہری ہے اور تمہارے پروں کے اوپر کم ہے. اسی لیے بڑے پروٹوکولڈ ہیں آپ، بڑے عزت والے ہیں.
اس وقت ہلکا مت جانے اپنے آپ کو. میری مائیں اور بہنیں اس وقت پریشان ہوں گی. ہو سکتا ہے بعض بچے شور کرتے ہیں تو ہماری مائیں اور بہنیں یا ساتھ والی ماں اور بہن پریشان ہو کہ فلاں کا بچہ شور کر رہا ہے. کرنے دیں شور ان کو, یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. اسی شور سے انشاءاللہ قرآن مجید کے نعرے مستانے جو ہیں وہ بلند ہوں گے. بالکل پریشان نہ ہوں. اب بچوں کو ایسی مجلسوں میں لایا کریں, محفلوں میں لایا کریں. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو, آج آپ مجھ سے وعدہ کیجئے. ابھی تو قرآن نہیں پڑھا ہم نے, میں نے تو وہ حدیثیں سنائی ہیں, ان کا مفہوم بتایا ہے آپ کو. آپ اس بات کا وعدہ کریں کہ کل آپ یہ جگہ جو ہے اس کے انتظامات کو فیل کر دیں گے انشاءاللہ. اپنے ساتھ کم از کم 2 افراد کو لے کر آئیں گے آپ. اور اگر کوئی 2 افراد نہ لے کے آ سکے تو وہ خود ضرور آئے, خود وہ ضرور آئے. اس لیے کہ جو قرآن مجید آپ سننے جا رہے ہیں, یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی. اپنے عمل کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنی زندگی کے ذریعے, اپنی حیات طیبہ کے ذریعے, اپنی حیات مبارکہ کے ذریعے اس کی وضاحت کی. اور وضاحت کی تو صحابہ نے اس قرآن مجید کی حفاظت اس خوبصورتی سے کی, آج بھی ہمارے پاس یہ پوری حفاظت کے ساتھ موجود ہے. آپ وہ قرآن پڑھنے لگے ہیں, آپ ان الفاظ کو سمجھنے لگے ہیں جن الفاظ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ جبریل نے سب سے پہلے پڑھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتہ جبریل کو سکھایا. فرشتہ جبریل نے سیکھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے تلاوت کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ جبریل سے قرآن مجید کو محفوظ کیا. پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے اس کی تلاوت کی, صحابہ کے سینوں نے محفوظ کیا, اور انہوں نے ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے حافظ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے لہو مبارک سے اس کی حفاظت کی اس اہم ذمہ داری کو ادا کیا ہے. مجھے 1.5 گھنٹہ تو نکالنا چاہیے, لازمی نکالنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک بات ذہن میں رکھو, یہ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھو, کان کھول کے سن لو, کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر اس وقت موجود تمہیں نظر آتا ہے نا, جسے تم محسوس کر سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو, اور جسے تم محسوس اور دیکھ نہیں سکتے, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اللہ کا ہے. للہ المشرق والمغرب, یہ مشرق اور مغرب سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے. للہ المشارق والمغارب, یہ مشارق اور مغارب کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے. یہ آسمانوں زمین کے اندر اور آسمان کے نیچے اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی تم دیکھ سکتے ہو اور جو کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا, اس تمام کا مالک, اس کا خالق, اس کا منتظم, اس کا نگہبان فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اور اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اور پھر آسمانوں میں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا, اور تم بھی اللہ کے ہو. اسی لیے نہ تو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس اپنا ہے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس اپنا ہے کیا؟ کیا آپ کی آنکھیں اپنی ہیں؟ کیا کان اپنے ہیں؟ کیا یہ زبان اپنی ہے؟ آپ کا دھڑکنے والا دل بھی تو آپ کا نہیں ہے. آپ کے اٹھنے والے قدم بھی تو آپ کی مرضی سے نہیں اٹھتے. آپ کا یہ جو سانسوں کو آمد و رفت ہے, یہ جو سانسوں کی آمد و رفت ہے, یہ آپ کی مرضی سے تو نہیں ہے. پھیپھڑے آپ کی مرضی سے ہوتے, یہ تو آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اولاد بھی آپ کی نہیں ہے.
یہ کنبہ اور قبیلہ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مستقل رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا آخرت کا اور قیامت کا وعدہ بالکل سچا ہے، یہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بظاہر یہ لگتا ہے جی بہت زیادہ ویسے کہ میرا یہ جو 2 کنال کی امپائر میں نے کھڑی کر لی ہے، اور 5 کنال کی اور 5 مرلے کی میں نے جو گھرانہ گھر کھڑا کر لیا ہے، اور یہ میرا شی جوان بیٹا ہے، اور یہ جو میرا کاروبار اور یہ میری کھیتی باڑی ہے، یہ لہلہاتی فصلیں، یہ چمکتا سورج، یہ روشن کرتا رات کو چاند، یہ چہل پہل جو ہے اسی طرح حسن ابدال اور اٹک کی سڑکوں پہ رہنی ہے، شاید یوں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس آسمانوں کو اور زمین کو میں نے پیدا کیا، اور اس کے درمیان تمام تر مخلوقات کو میں نے پیدا کیا ہے، اور میرا یہ وعدہ سچا ہے کہ یہ کچھ بھی مستقل نہیں ہے، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین اور اس کا سارا نظام عارضی ہے، یہ ختم ہو جانا۔ اس میں سے ایک اور نکتہ بھی ہے، اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں بڑے غور سے، اللہ نے بڑے حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سارا کچھ میرا ہے، لیکن اگر تم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام تر محنتوں اور مشقتوں کے ذریعے سے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کو مقدور بر حاصل بھی کر لو، بے انتہا دنیا بھی سمیٹ لو، تو بھی میرا وعدہ سچا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، تو بھی میرا وعدہ سچا ہے، تمہیں کچھ نہیں بچا سکے گا، کچھ بھی نہیں بچا سکے گا۔ اور اس میں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ادھر آسمان پہ نظر دوڑا کے تو دیکھو، آپ کو وہاں ایک پورے کا پورا سیاروں کا نظام نظر آئے گا، سولر سسٹم نظر آئے گا، آپ کو وہاں مشتری نظر آئے گا، مریخ نظر آئے گا، چاند نظر آئے گا، یہ سورج چمکتا ہوا آسمانوں میں نظر آئے گا آپ کو۔ کبھی غور تو کرو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ میری کس طرح فرما برداری کرتا ہے، کبھی غور تو کرو، کیا زبانی جمع خرچ کرتا ہے؟ جس دن سے سورج کو میں نے بنایا ہے، سورج نے اس دن سے ایک لمحے کے لیے بھی میری نافرمانی نہیں کی، مشرق سے اگتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ آسمان و زمین کے اندر چلنے والی ہواؤں کو تو دیکھو، یہ انسانی آبادیوں سے بلند قامت سمندروں کو تو ذرا دیکھو تم، میرے حکم کی اتباع کرتے ہوئے انسانوں کو خراب نہیں کرتی، یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات تو میری عملاً فرما برداری کر رہی ہیں، ساری مسلم ہیں، ساری فرما بردار ہیں، کل اللہ قانتون، ساری کی ساری اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کی ہوئی ہیں، اطاعت کر رہی ہیں۔ اے انسان تمہیں کیا ہو جاتا ہے، حالانکہ میرا وعدہ کیا ہے، سارے کا سارا سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا، خبردار، یا سن لو یا کان میں رکھ لو یا یہ بات ذہن نشین کر لو، یہ بھلائی جانے والی بات نہیں ہے کہ دنیا میں تم کسی موقع کے اوپر بھی اس خوش فہمی کا یا اختیارات ملنے کی وجہ سے اس غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ کہ آسمان و زمین کے اندر تمہارے کچھ اختیارات ہیں، تمہارے اختیارات نہیں ہیں، میں بلا شرکت غیر مختار کل۔ الا، خبردار، یا یہ کان کھول کے سن لو، اس حقیقت کو بھولنا نہیں کہ ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ آگے فرمایا الا ان وعد اللہ حق، اور خبردار یہ بات بھی کان میں بٹھا، یہ بھی بات بھی دماغ میں بٹھا لو، ذہن نشین کر لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس وعدے میں سارے وعدے آ جاتے ہیں، سارے وعدے آ جاتے ہیں۔
اور سب سے بڑا وعدہ کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ کائنات ختم ہو جانی ہے اور نظام عدل اور میزان عدل جو ہے وہ سجنا ہے اور وہاں پورا پورا تولا جانا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اس حقیقت کو جانتی نہیں۔ اچھا، یہ بڑا دلچسپ معاملہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے کسی بھی اہم موضوع کو اور بنیادی موضوع کو پیک پہ چڑھاتے ہیں، پیک پہ، اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، کیا واقعتاً انسان نہیں جانتا کہ اس کائنات کا اصل مالک کون ہے؟ کیا جی واقعتاً انسان نہیں جانتا کہ اس کائنات نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے؟ سارے انسان جانتے ہیں، ہندو جانتا ہے، اس کا بھی ایک عقیدہ ہے کہ یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس کا نام وہ کوئی بھی لیتا ہو۔ عیسائی جانتا ہے اس بات کو، یہودی جانتا ہے، اور ان میں سے تمام جو معروف مذاہب ہیں کوئی بھی آخرت کا انکاری نہیں ہے۔ یہ ہندو آخرت کے انکاری نہیں ہے، تبھی تو اپنے مردہ کو جلا دیتے ہیں تاکہ اس کو پارا پارا کو اکٹھا نہ کیا جا سکے اور دوبارہ اس کا حساب کتاب نہ لیا جا سکے۔ سارے جانتے، پھر یہ کیوں اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے؟ سنیے، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ علم جو آپ کو عملی طور پہ فائدہ نہ دے، اللہ تعالیٰ یہاں کہنا چاہتے، یعنی جو علم آپ کو اللہ کا فرما بردار نہ بنائے، جو علم مفادات کا اسیر ہو جائے، جو علم انسان کو اللہ سے بغاوت پر مجبور کر دے، جو علم انسان سے اللہ سے انسان کو بے نیاز کر دے، لاپرواہ کر دے، اس کی فرما برداری سے بے نیاز کر دے، اللہ کہتے ہیں ایسے علم رکھنے والے گویا کہ ایسے جیسے وہ جاہل۔ اصل علم اس بات سے نہیں پہچانا جائے گا کہ وہ قصیر علم ہے یا محدود علم ہے۔ علم تو آپ کے رویوں سے جھلکے گا کہ آپ نے اس کو اپنا خدائے برحق مان لیا ہے، اور قیامت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس وعدے کو سامنے رکھتے ہوئے تم لوگوں نے اپنی زندگی کو صحیح راستے سے گزارا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنی پیٹھوں کے اوپر کیا ہے، وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ علماء کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کے علماء بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پیٹھوں کے اوپر، بنی اسرائیلی قوم کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنی پیٹھوں کے اوپر کیا اٹھایا ہوا ہے؟ صرف گدھے کی طرح بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، علم وہی ہے کہ جو مجھے اور آپ کو میری عملی زندگی کے اندر حلال اور حرام کی تمیز سکھا دے، مجھے میری قدر اور میرے اللہ کی قدر میرے سامنے بتا دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا ہوا یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الیہ ترجعون مجہول کا صیغہ ہے۔ ویسے میں آج کل بیٹھے ہوئے ہیں، انگلش جاننے والے دوست بھی موجود ہیں، پیسو وائس ہے، ایکٹیو وائس نہیں ہے، فائل موجود نہیں، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو مرنا بہت ناپسند ہے۔ انسان چاہتا ہے اس دنیا سے، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر یہ جو رنائیاں ہیں، چمک ہے، دوڑتی گاڑیاں، شراٹے مارتے ہوئے یہ ساری کی ساری برق رفتار گاڑیاں، یہ میری اولادوں کی چہل پہل، یہ مال و دولت، یہ لذتیں سدا بہار رہیں اور مرنا نہ پڑے۔ اور دنیا دار آدمی تو بالکل نہیں مرنا چاہتا۔ دنیا دار آدمی کو موت کا خیال اپنے دماغ میں لانے سے موت پڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے اندر ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ انسان مرنے کو کبھی پسند نہیں کرتا اور دنیا داری کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن میں اپنے طے شدہ منصوبے اور پلاننگ کے تحت ہر فرد کو اپنی عدالت کے سامنے لا کھڑا کروں گا، کسی کو فرار نہیں ہوگا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جا کہاں سکتے ہو تم؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بتائی، اور یہ بات امید ہے آپ لوگ، اگر اس وجہ ویسے غنودگی کا ٹائم ہوتا ہے، جو بیچارے سارا دن تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ دیکھو، دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم واقعتاً
بھرپور، مؤثر اور ایک فرما بردار بندے کا کردار ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اپنی عقل کو چھوڑو، اپنی عقل کو اپنا راہبر مت بناؤ، اپنی خواہش کو چھوڑو، اپنے کنبے اور قبیلے کی فرما برداری کو چھوڑو، اپنی برادری کی فرما برداری کو چھوڑو۔ صرف ایک ہی حل ہے اس دنیا کے اوپر کامیابی سے زندگی گزارنے کا، اور رب کی عدالت کے اندر سرخرو ہونے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا حل ہے کہ تم قرآن مجید کے سائے کے اندر اپنے آپ کو لے کر آ جاؤ، اس کی حلال کردہ کو حلال جانو، اس کی حرام کی ہوئی حرام چیز کو حرام جانو۔ تمہاری خوشیاں اس کے مطابق ہونی چاہیے، تمہاری غمیاں اس کے مطابق ہونی چاہیے، تمہاری انفرادی زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے، تمہاری اجتماعی زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے، تمہاری عدالت، تمہاری کچہری، تمہاری منڈی، تمہارا بازار، تمہاری مقننہ، تمہاری زندگی کے تمام تر معاملات جو ہیں اور تمام معمولات زندگی جو ہیں وہ فقط ایک رہنمائی میں چلنے چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی رہنمائی۔ اور اس رہنمائی کی وضاحت کون کرے گا؟ میری خواہش نہیں کرے گی، میری وقتی ضرورت نہیں کرے گی، میرا نظریہ ضرورت نہیں کرے گا۔ اس قرآن مجید کی وضاحت ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، تحقیق تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، خیر خواہی کی بات آ چکی ہے۔ بہت خوبصورت لفظ لیا اللہ تعالیٰ نے، موعظہ۔ موعظہ واعظ سے ہے، اور واعظ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو کہتے ہیں۔ وہ نصیحت جس کے اندر سختی بھی ہو، جس کے اندر محبت بھی ہو، لیکن مقصد صرف رحمت کرنا ہو۔ تو فرمایا تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ اب یہاں بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے اگر ہم لوگ سمجھیں۔ دیکھیں میری ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی سوچ کو بہت وسیع کرنا ہے۔ یہ کوئی سوچ نہیں ہے ایک کنبے کی سوچ، ایک خاندان کی سوچ، اپنی پارٹی کی سوچ، اپنے خاص اسکول آف تھاٹ کی سوچ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے بہت بڑے خاندان سے جوڑا ہے، بہت بڑے خاندان سے، اور وہ خاندان کیا ہے؟ مسلمان بنا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انسانوں کے خاندان سے جوڑا ہے، اور میری ذمہ داری لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم کنویں کے مینڈک بننے کی بجائے تمام انسانیت کے ذمہ دار بنے ہو، کہ انسانیت کو تم کامیابی کے دروازے پر لے کر آؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اسی لیے اس دین کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس قرآن سے صرف مسلمان رہنمائی نہیں لے سکتا۔ آج کا یہودی، آج کا عیسائی، آج کا مجوسی اگر اس قرآن مجید کو پڑھ کے اس سے رہنمائی لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو استوار کر لیتا ہے، تو وہ میرے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ قیمتی اور مقرب ہے کہ جو مسلمان قرآن مجید سے ہدایت نہیں لیتا۔ اب وہ مجوسی تو نہیں رہا نا، اب وہ عیسائی تو نہیں رہا، اب تو قرآن کی فیوز و برکات سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیراب کر چکا ہے، اپنی پیاس بجھا چکا ہے، اپنے عقائد کو ٹھیک کر چکا ہے۔ اسی لیے اس قرآن مجید کے اوپر امت مسلمہ کی صرف اجارہ داری نہیں ہے کہ وہ اس پر عمل بھی نہ کرے تو بھی وہ اللہ کے نزدیک مقرب رہے گی۔ آج کی عیسائی دنیا اگر قرآن مجید، اور آج کا عیسائی انسان اور یہودی انسان اگر قرآن مجید کے مطابق اپنے لب و لہجے کو، اپنے طور اتوار کو، اپنے عقائد کو بدل لے تو وہ بھی اسی طرح حقدار ہے جس طرح کے ہم حقدار ہیں۔ ایک بات دوسری، آئی اور ناس سے کیا مراد ہے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، جاگو، اے حاملین قرآن، اے قرآن مجید کے ماننے والوں، ذرا اٹھو۔ تمہاری تو ذمہ داری لگائی تھی کہ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھنا ہے اور پوری دنیا پر چھا جانا ہے اور انسانوں کو ان کی محرومیوں سے نکالنا ہے، مظلوم انسانیت کے
سے ان کو ظلم سے نجات دلانی ہے، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنی ہے، ان کے عقائد کو درست کرنا ہے۔ تم یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو کہ آپس میں لڑتے رہتے ہو؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے خیر خواہی کی بات پہنچ چکی۔ اسی لیے خیر خواہی کی بات خدا کے لیے لوگوں تک پہنچائیے۔ اپنے گھر میں بیٹے کو پڑھائیے، اولادوں کو محروم نہ رکھیے اس چیز سے، اور اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے کسی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، ناراض مت ہوئیے گا۔ آپ مفسر قرآن کسی کی بھی کتاب اٹھائیے، آپ ضیاء القرآن اٹھا لیجئے، آپ تدبر القرآن اٹھا لیجئے، آپ تفہیم القرآن اٹھا لیجئے، آپ معرف القرآن اٹھا لیجئے۔ وہ معروف ہمارے مفسرین اور وہ معروف ہمارے جو قرآن مجید کے تشریح کرنے والے اور خادم لوگ جو تھے، جنہوں نے قرآن مجید کی خدمت میں اپنی پوری زندگیاں کھپا دیں، اور ان کے بارے میں امت مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ راہ راست پر تھے۔ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے مفسر قرآن کے قرآن کو اٹھائیے، تفسیر کو اٹھائیے، اور اس سے نصیحت حاصل کیجیے۔ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کے ماحول کو بنائیے، اپنے بچوں کو قرآن مجید کے مطابق کی نصیحت کیجیے کہ بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، دیکھنا کیسے ہے، تعلقات کیسے بنانے ہیں، تمہاری دوستیاں کیسے ہونی چاہیے۔ قد جاءتکم موعظہ، تحقیق تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو نہیں کہتا، یا ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے دیکھو بیٹا، تجھے میں نے بار بار یہ بات بتا دی ہے اور تمہیں ذہن نشین کروا دی ہے، بعد میں نہ کہنا کوئی اگر برا نتیجہ نکلا تو۔ اس میں ایک دھمکی بھی چھپی ہوئی کہ دیکھو کل کلاں روز قیامت جب میری عدالت لگے گی اور تکڑی اور ترازو رکھا جائے گا، اور پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میری فرما برداری کیوں نہیں کی، تو تمہارا کسی قسم کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا اس وقت کہ ہمارے پاس ہدایت کے لیے جگہ نہیں تھی کوئی، تمہارے پاس میں نے نصیحت بھیج دی تھی۔ اچھا جی، ویسے بتائیں کیا کوئی بیٹھا ہوا آگے پیچھے دائیں بائیں ہماری مائیں اور بہنوں میں سے کوئی اتنا جرت مند ہے کہ یہ اس بات کا اظہار کرے کہ قرآن مجید نے ہماری عدالت کے لیے کوئی قانون نہیں اتارے؟ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، کوئی اٹھے نہ جرت کرے اور بتایا کہ اسلام نے اور قرآن مجید نے معیشت کے کوئی اصول نہیں بتا سکا، وہ معاذ اللہ۔ وہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس نصیحت زندگی کے ہر دائرے کے لیے آ چکی ہے، میرے پاس کل کو کیا جواب ہوگا کہ میں اولادوں کو کیوں نہیں سنوار سکا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اولادوں کو سنوارنے اور حدیث کے اندر اور سنت کے اندر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر اولادوں کو سنوارنے کے لیے کوئی اصول نہیں تھے۔ اللہ دعویٰ کر رہا ہے یہ دعویٰ، اور اس دعوے کے اندر دھمکی شامل ہے کہ کل کلا روز قیامت میری عدالت کے اندر آپ کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا جب تم عذر کرو گے کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت کا سرچشمہ نہیں تھا، ہدایت موجود نہیں تھی۔ میں نے ہر معاملے میں ہدایت دی ہے، تمہیں نصیحت کی ہے، ناصحانہ انداز میں میں نے بات کی ہے تمہارے ساتھ، خیر خواہی کی ہے، محبت سے بدلنا چاہا ہے تمہیں۔ قد جاءتکم موعظہ، اس امت کے پاس سب کچھ موجود ہے، یہ امت بڑی ہی فیض اور برکت والی امت ہے۔ خدا کی قسم اپنے آپ کو پہچانیے، آپ کے پاس پوری دنیا کے لیے نصیحت موجود ہے، آپ پوری دنیا کی بیٹیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ پوری دنیا کے نوجوانوں کو روڈ میپ اور ان کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم قرآن مجید کو اپنے لیے نصیحت مانیے، قرار دیجئے۔ پوری دنیا کو انصاف آپ دے سکتے ہیں، پوری دنیا کو روٹی کھلا سکتے ہیں آپ، اسی لیے نصیحت آ چکی ہے، کل کلاں کوئی عذر نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے بڑا دلچسپ لفظ بولا ہے، بات تو ختم ہو گئی تھی، مولانا بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں، بات تو عربی کے اعتبار سے اتنی کافی ہے، قد جاءتکم موعظہ، بس
تحقیق تمہارے پاس تمہاری نصیحت آ چکی ہے. یہ من ربکم کا ساتھ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری اضافہ کیا ہے, ضروری اضافہ, ناگزیر اضافہ کیوں کیا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے, بالکل کوئی سونے کی کوشش نہ کرے. یہ میں محبت سے کہہ رہا ہوں, تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. یہ کیوں کہا؟ بات تو ختم ہو گئی تھی قد جاءتکم موعظہ کہہ کے. اس کی وجہ ہے کہ کسی بھی انسان کو بحیثیت مخلوق یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی اور اپنے رب کی مخلوق ہونے کا دعویٰ تو کرے لیکن نصیحت اور خیر خواہی کہیں اور سے لے. کسی بھی انسان کو بحیثیت مخلوق اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی, یہ بات اسے زیب ہی نہیں دیتی. یہ انسان کے وقار کے خلاف ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں سے ہدایت لے. کیونکہ جب انسان اپنے جیسے انسانوں سے ہدایت لیتا ہے, رہنمائی لیتا ہے, انسان اپنے ایسے انسانوں پر مشتمل قوموں سے ہدایت لیتا ہے, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ قومیں اور وہ انسان اپنی مرضی کے مطابق ان انسانوں کو چلاتے ہیں, ان کی عزتوں کو بیچتے ہیں, ان کے وقار کو رولتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرما دیا, قید لگا دی ہے کہ نصیحت وہی ہوگی کارآمد کہ جو تمہارے رب کی طرف سے ہوگی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو کوئی دین اسلام, کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کے علاوہ لے کر آ گیا, قطعاً 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 اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اب 3 باتیں ہم نے اسے سیکھی ہیں. پہلی بات کہ یہ دین تمام انسانوں کے لیے ہے اور ہمیں تمام انسانوں تک پہنچنا ہے. نمبر 2, یہ دین بوجھ نہیں بلکہ خیرخواہی کا پیغام ہے, اور یہ خیرخواہی کا پیغام ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتار کر ذمہ داری پوری کر دی اپنی. کل کلا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. اور تیسری بات کہ یہ خیرخواہی کا پیغام اور انسان جو نصیحت لے گا, ہدایت لے گا, وہ صرف اور صرف اپنے رب سے لے گا, کہیں اور سے نہیں لے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کریں گے, تشریح کریں گے, اپنے عمل کے ذریعے بھی اور اپنے اقوال مبارکہ کے ذریعے سے, احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بھی. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے, ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو تازہ دم کیجئے. اس وقت امت مسلمہ نصیحت کہاں سے لے رہی ہے؟ میں اور آپ کہاں سے نصیحت لے رہے ہیں؟ نماز تو یقیناً ہم اللہ کے مطابق پڑھتے ہیں. یہ بہت لمبا موضوع ہے, پھر کبھی اس پہ بات کریں گے, لیکن اس وقت امت مسلمہ کہاں سے نصیحت لے رہی ہے؟ کہ آپ کی عدالت, آپ کی کچہری, آپ کی منڈی اور بازار, کہیں پر اللہ ہے, کہیں اس کی نصیحت ہے, کہیں اس کا حکم ہے. اسی لیے فرمایا من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میری مخلوق کی ضروریات کیا ہیں, کمزوریاں کیا ہیں, تقاضے کیا ہیں. یہ اذان ابھی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, یہ سینے کی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ یہ علاج ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. پھر اللہ نے فرمایا قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. یہ قل جو لفظ ہے نا عربی زبان میں قرآن میں جگہ جگہ ہے. قل کہہ دیجئے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے کان میں یہ بات ڈال دیجئے, یہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں, یہ کسی خوش فہمی کا شکار بھی نہ رہیں. قل کہہ دیجئے بفضل اللہ, قرآن مجید کی صورت میں جو اللہ نے ان کے اوپر فضل کیا ہے, وبرحمتہ, اور جو قرآن مجید کے نزول کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا ہے, فبذالک فلیفرحوا, پس ان کو چاہیے کہ اس کی وجہ سے خوشیاں منایا کریں. کہ ہمیں رہنمائی مل گئی ہے, ہدایت مل گئی ہے, بھولے بھٹکے تھے, ہمیں راستہ مل گیا ہے, ہم بھول بھلائیوں میں اور تنگ گلی میں اور تاریک گلی میں چلے گئے تھے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کشادہ سڑک پر لا کھڑا کیا ہے, خوش ہونا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون, وہ بہتر ہے اس چیز سے جسے وہ جمع کرتے ہیں.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید گویا کہ ہمارے لیے ہمارے دلوں کا علاج بھی ہے. یہ دل ہی ہے بنیادی طور پہ کہ جو خراب ہوتا ہے تو پھر انسان مفادات کا بندہ بن جاتا ہے. یہ دل ہی ہے کہ جب دنیا دار بن جاتا ہے تو انسان خوف کھانے لگ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا یہ قرآن مجید تمہیں مضبوط کرے گا، کھڑا کرے گا، تمہارے دل کے اندر جرت پیدا کرے گا، تمہیں حوصلہ اور ہمت دے گا، تمہیں دل کی تمام بیماریوں سے پاک کر دے گا. اس قرآن مجید کو پڑھو تو صحیح، یہ تمہارے اندر ایک نیا کردار پیدا کرے گا، تمہارے اندر سے ایک نیا انسان تمہیں جنم لے گا اس کے ذریعے سے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ اس سے بہتر ہے، قرآن مجید اس سے ہزارہا درجے ان گنت درجے بہتر ہے جس کو یہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں. اللہ نے تقابلی جائزہ دیا ہے، موازنہ کیا ہے یہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم قرآن کے ساتھ نہیں کھڑی وہ قوم قرآن کے مقابلے میں کسی چیز کے ساتھ کھڑی ہے. اللہ نے موازنہ پیدا کیا ہے، یہ بہتر ہے، یہ قرآن بہتر ہے، اس چیز سے ہزارہا درجہ بہتر ہے، ان گنت درجے بہتر ہے کہ جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. لوگ کیا جمع کرتے ہیں؟ قرآن کے کسی اصول کو بیچ کر کوٹھی. قومیں کیا جمع کرتی ہیں؟ قرآن مجید کے نظام کو معطل کر کے اس کے مقابلے کے اندر دنیا داری اور دنیا پرستی. فرمایا دنیا و ما فیہا کے تمام خزانے اگر آپ کی جھولی میں ڈال دیے جائیں، لیکن اگر وہ قرآن مجید کی کسی ایک حکم کی نافرمانی سے حاصل کیے گئے ہیں تو بھی وہ حقیر ہیں، تو بھی وہ قرآن مجید سے بہتر نہیں ہو سکتے. اب بتائیے اس امت کو قرآن کی طرف ہونا چاہیے یا دنیا کی طرف ہونا چاہیے؟ قرآن کی طرف ہونا چاہیے. اس امت کو قرآن کی معیشت کی طرف ہونا چاہیے یا کسی دنیا دار قوم کی معیشت کی طرف ہونا چاہیے؟ اس قوم کی ترقی اسلام کے دیے ہوئے معاشی نظام میں ہے یا دنیا کی کسی دھوکے باز معیشت کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ اس قوم کی نوجوانوں کا مستقبل کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ. یہ بات یقین کی ہے، میں نے شروع میں کہا تھا یہ بات یقین کی ہے بس. اور وہ یقین عملی زندگی کے اندر میرا راہبر اور رہنما اور امام ہو تب یقین کا فائدہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ قرآن میں نے اتارا کیوں ہے. جامع لفظ بولے، قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ اس کو حفظ کیا جائے، صرف اس لیے نہیں اتارا. حفظ کرنا بڑی برکت والی بات ہے، آپ سن رہے ہیں میری بات. قرآن مجید اس لیے میں نہیں اتارا کہ اس کی عین کو عین پڑھا جائے اور اس کے حمزہ کو حمزہ پڑھا جائے، صرف اس لیے نہیں اتارا. اچھا یہ صرف اس لیے بھی نہیں اتارا گیا کہ قرآن مجید کو، اس کی تفسیر کو، اس کی باریکیوں کو، اس کی علمی لطافتوں کو یاد کر لیا جائے. یہ کوئی تدریسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھ پڑھ کے اور لکھ کے اس کی تفاسیر لکھی جائیں، اس لیے بھی صرف نہیں اتارا گیا. یہ قرآن مجید اس لیے بھی نہیں اتارا گیا کہ اس کے ذریعے سے مباحث اور بحثیں اور مناظرے کیے جائیں. قرآن مجید میں نے اس لیے اتارا ہے کہ تم عقیدے، عمل، معاملات، لین دین، تعلقات، زندگی کے تمام دائروں کے اندر اس سے پوچھ کے حلال اور حرام کا تعین کرو، بس اس لیے اتارا. اپنی مرضی سے جس کو چاہا حلال کر لیا، جس کو چاہا حرام کر لیا، اس لیے نہیں اتارا. یہ تمہاری میں غلط فہمی دور کر دوں کہ قرآن مجید جسے میں نے لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنایا ہے، وہ قرآن مجید لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنے گا اور انسانیت کے لیے اور انسانوں اور مسلمانوں کے لیے بہتر وہ قرآن مجید ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ حلال اور حرام کی تمیز اپنے اندر پیدا کریں، اپنے انفرادی دائرے میں بھی اور بحثیت قوم بھی. نہیں تو کرتے رہیں قرآن کے سیمینار اور کرتے رہیں قرآن کی مجلسیں اور محافل،
پیدا ہوتے رہیں آپ کے اندر حفاظ. یہ ساری برکت کی چیزیں ہیں، رحمت کی چیزیں ہیں، ثواب کی چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں یہ کرنا. حفاظ پیدا کرنا، علماء پیدا ہونا، یہ سب ضروری ہیں. پارلیمنٹ کو شروع کرتے رہو تم قرآن مجید کی تلاوت سے. بے شک اگر قرآن مجید تمہاری زندگی کا مفتی نہیں بنتا، مفتی، اور تم اس مفتی سے پوچھ کر اپنی زندگی کی معیشت کی حلال اور حرام، اپنی تہذیب کے اندر اور حلال اور حرام، اپنے تعلقات کے معاملے میں حلال اور حرام، اپنی صلح اور جنگ کے قوانین کے معاملے میں حلال اور حرام، اگر تم اس سے پوچھ کے نہیں کرتے تو سن لو پھر تم نے قرآن مجید سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. سنیں آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی ان کو یہ بات بھی کہہ دیجئے، ارأیتم، تمہاری کیا رائے ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، اس رزق کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے. اور رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، رزق سے مراد قوت، رزق سے مراد آپ کی تمام تعلقات، رزق سے مراد آپ کی جسمانی صلاحیتیں، رزق سے مراد آپ کی سماجی اور خاندانی صلاحیتیں، رزق سے مراد آپ کی اولادیں، تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ، رزق سے مراد پاکستان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں نازل کیا ہے بطور رزق، تمہاری کیا رائے ہے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَلَالًا وَحَرَامًا، تم اپنی مرضی، حرام و حلالا، تم اسے اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو کیا کر رہے ہو، تم حلال کر رہے ہو. کسی کو اجازت نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، ان کو ذرا بتائیے، ان کو کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی تھی؟ کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ تم حلال حرام اپنی مرضی سے کرتے ہو اور پھر اللہ پر جھوٹ گڑ دیتے ہو؟ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، میری پاک دامن ماؤں اور بہنوں، اس امت سے اگر جو کوئی غلطی ہوئی ہے بہت بڑی، یہ امت بڑی پیاری ہے. اس امت کے پیارے ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن ہے، اور اس امت کے خوبصورت ہونے و برکت ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس ایک نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فخر کونین، شافی محشر، ساقی کونین موجود ہے. یہ امت بڑی بابرکت ہے، لیکن اس وقت بھولی ہوئی ہے. یہ امت اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی اور اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پاکیزگی حاصل نہیں کر پا رہی. اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے اور تقاضا ہے یہ کہ آپ لوگ قرآن مجید کے اس فہم کو عام کریں، اور عام کرنے کا طریقہ خود سیکھیں اور سکھائیں، یا ایسی مجالس اور ایسی محفلوں کے اندر لوگوں کو ہانک کر لے کے آئیں. ہانکنا سمجھتے ہیں؟ ہانک کر لے کے آنا. آپ لوگ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے جنہوں نے چرواہے کا کام کیا ہوگا. ہانکنا یہ ہوتا ہے کہ گھیر گھار کے لے کے آئیں بس. اب آپ کیسے گھیریں گاریں گے؟ فون کریں، میسج کریں، کال کریں، یار 2-2.5 گھنٹے رہ گئے ہیں، امید ہے کام آپ نے نمٹا لیا ہوگا، بس ہم نے جانا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج یہاں اگر فرض کیا 150 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو کل کوشش کریں یہاں ہر فرد اپنے ساتھ 2 فرد لے کر آئے. ویسے جرت کر کے ہاتھ کھڑا کریں. کوئی فرد ایسا بھی ہے جو کہے گا میں کل کو 5 افراد لے کے آتا ہوں؟ ہاتھ کھڑا کر دیں. کوئی 5 افراد میں کل لے کے آؤں گا. 5. اچھا کتنے ہیں جو کہتے ہیں میں 4 افراد لے کے آؤں گا؟ جی 4. جرت کر دیں نا تھوڑی. 4 3 بولی لگ رہی ہے. ویسے یہ مزدوری دے رہا ہوں آپ کو، مزدوری. کوئی ایسا فرد بھی ہے جو کہتا ہے میں 1 فرد تو لازمی لے کے آؤں گا. اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی خود وعدہ کریں انشاءاللہ العزیز کہ انتظامیہ نے آپ کو کم جانتے ہوئے، احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہوئے یہاں پروگرام کیوں رکھا ہے. کل آپ لوگ انتظامات فیل کر دیں بالکل. اور مزہ تب ہے کہ ہم لوگ یہاں بالکل ایک انسانوں کا جو ہے وہ ایک جمع غفیر دیکھیں، ایک اچھا خاصا امبو دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان محبتوں کو قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو ان کے بڑھاپے کے اندر سہولتوں سے نوازے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یا میرے مالک ہمیں معاف فرما دے، نہیں تو ہم سخت گھاٹے میں ہوں گے.
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ حق بات کو سننے، اس کو سمجھ لینے، اور یا میرے مالک اس کو دل میں بٹھا لینے کے بعد ہمارے اوپر صبر اور ہمت کو انڈھیل دے، ہمیں اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا میرے مالک اس کے لیے وقت قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مالک ہماری دنیا کو ہمارے لیے آسان بنا دے، ہماری آخرت کو ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمارے فوت ہونے والوں کو معاف فرما دے، اور یا میرے مالک مصیبتوں میں، مشکلات میں، قرضوں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو مشکلات سے نکال۔ یا اللہ تو ہی نکال سکتا ہے اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں بخش دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔